عالمی تجارت کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے۔ چلیں آج کچھ ایسے تضادات سے پردہ اٹھاتے ہیں جو اس نظام کی ایک بالکل الگ ہی چھپی ہوئی منطق کو ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جو بظاہر تو بہت سادہ لگتے ہیں، لیکن ان کے جواب وہ عالمی نظام کی اصلیت کو سامنے لے آتے ہیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس راز سے کہ آخر امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں یہ چینی کنٹینرز لاوارث کیوں پڑے ہیں۔ ہماری پہلی کہانی اس کا آغاز ہوتا ہے ان وسیع و عریض سمندروں سے جن کی لہروں پر دنیا کی 90% تجارت کا انحصار ہے۔ 4 کروڑ، جی ہاں 40 ملین، یہ اندازہ ہے ان شپنگ کنٹینرز کا جو اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ تعداد بتاتی ہے کہ ہماری عالمی تجارت کی مشین کتنی بڑی ہے۔ اچھا، تو اس سارے مسئلے کی جڑ ہے چائنا کا تجارتی توازن۔ آپ خود دیکھیں، چین جتنا سامان دنیا سے منگواتا ہے اس سے کہیں زیادہ دنیا کو بیچتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کنٹینرز کا ایک یک طرفہ بہاؤ۔ مطلب یہ کہ امریکہ جو ایک بہت بڑا خریدار ملک ہے، اس کے پاس اتنا سامان ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان تمام آنے والے کنٹینرز کو بھر کر واپس بھیج سکے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی 60% خالی کنٹینرز کا آخر ہوتا کیا ہے؟ پہلا خیال تو یہی آتا ہے کہ بھئی انہیں خالی ہی واپس بھیج دیا جاتا ہوگا، لیکن اصل کہانی وہ تو کہیں زیادہ دلچسپ اور حیران کن ہے۔ اور یہاں آ کر اس پورے معاملے کا حل بالکل سادہ سی معاشیات میں چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں، چین کے لیے امریکہ سے ایک خالی کنٹینر واپس منگوانے کا خرچہ ہے تقریباً $3000، جبکہ چین میں ہی ایک بالکل نیا کنٹینر بن جاتا ہے صرف $2000 میں۔ تو فیصلہ بہت آسان ہے نا؟ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کنٹینرز امریکہ میں ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہاں یہ ہماری غیر متوازن عالمی تجارت کی ایک خاموش یادگار بن جاتے ہیں۔ پھر انہیں سستے اسٹوریج کے لیے بیچا جاتا ہے، گھروں یا دفتروں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یا پھر پگھلا کر ان کا 2 ٹن اسٹیل دوبارہ استعمال میں لے آتے ہیں۔ چلیں اسٹیل کے ڈبوں سے اب بات کرتے ہیں کالے سونے یعنی تیل کی، اور دیکھتے ہیں امریکہ کے ایک بہت بڑے مخمصے کو۔ سوال سیدھا سا ہے، دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک آخر دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل درآمد کرنے والا ملک کیوں ہے؟ یہ بات سننے میں تو بالکل بے تکی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل میں 3 بڑی وجوہات ہیں۔ یہ 3 وجوہات جڑی ہیں کیمسٹری سے، لاجسٹکس سے اور ایک بہت پرانے قانون سے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ پہلی وجہ تو کیمسٹری کا فرق ہے۔ امریکہ میں جو زیادہ تر تیل نکلتا ہے وہ ہوتا ہے لائٹ کروڈ یعنی ہلکا تیل، جبکہ اس کی زیادہ تر ریفائنریاں جو دہائیوں پہلے بنی تھیں وہ میکسیکو اور وینزویلا جیسے ممالک سے آنے والے ہیوی کروڈ یعنی بھاری تیل کو صاف کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھیں۔ دوسرا مسئلہ ہے جغرافیہ اور لاجسٹکس کا۔ تیل نکلتا تو ہے زیادہ تر ٹیکساس جیسی ریاستوں میں، لیکن بڑی ریفائنریاں موجود ہیں ملک کے مشرقی ساحل پر، اور ان دونوں کو جوڑنے کے لیے کوئی سیدھی پائپ لائن ہی نہیں ہے۔ اور اس معاملے کی تیسری اور شاید سب سے اہم کڑی ہے 100 سال پرانا قانون جسے جونز ایکٹ کہتے ہیں۔ اس کے کچھ ایسے غیر ارادی نتائج نکلے جو آج بھی اس پورے معاملے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس قانون کے مطابق امریکی بندرگاہوں کے بیچ سامان صرف امریکی ساختہ جہازوں پر ہی لے جایا جا سکتا ہے، اور چونکہ امریکی جہاز بنانے اور چلانے میں بہت مہنگے پڑتے ہیں، اس لیے ٹیکساس سے نیو یارک تک تیل پہنچانے کی لاگت میں فی بیرل $5 کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے ملک سے تیل منگوانا سستا پڑتا ہے۔ اور اب چلتے ہیں ہماری آخری کہانی کی طرف، جو کسی جاسوسی فلم سے کم نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے پابندیوں میں گھرے ایران کی، اور اس نے کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر امریکی طیارے حاصل کیے۔ سوال یہ ہے کہ سخت ترین امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کی مہان ایئر کو امریکی ساختہ بوئنگ 777 طیارے آخر ملے کیسے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی پیچیدہ، کئی سال اور کئی ممالک پر پھیلے ایک آپریشن میں چھپا ہے۔ تو یہ ہوا کیسے؟ سارا کھیل شیل کمپنیز یعنی فرضی کمپنیوں کا تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے آسٹریلیا سے، جہاں ناکارہ طیاروں کو خریدا گیا، پھر انہیں چین، میڈاگاسکر اور کمبوڈیا جیسے ممالک کے ذریعے گھمایا گیا، ایسے ممالک جہاں قوانین اتنے سخت نہیں ہیں۔ ہر قدم پر انہیں ایک نئی فرضی کمپنی کو بیچ دیا جاتا تھا تاکہ امریکی نگرانی کی نظروں سے اوجھل رہے
اور آخر میں کینیا جانے والی ایک فرضی پرواز کے دوران یہ طیارے افغانستان کے اوپر اپنے ٹرانسپونڈر بند کرتے ہیں اور سیدھا ایران میں اتر جاتے ہیں۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ ایک بار جب یہ طیارے ایران پہنچ گئے تو شکاگو کنونشن نامی ایک بین الاقوامی قانونی ان کی ڈھال بن گیا۔ یہی قانون جو ممالک کو ایک دوسرے کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، اب ایران کو انہی طیاروں کو بین الاقوامی پروازوں کے لیے استعمال کرنے کا قانونی حق دیتا ہے۔ تو ان تینوں بظاہر بالکل مختلف کہانیوں، لاوارث کنٹینرز، تیل کی درآمد اور اسمگل شدہ طیاروں کو آخر کون سی چیز آپس میں جوڑتی ہے؟ بالکل اسی طرح جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ اکثر حقیقت کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ ساری کہانیاں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ عالمی نظام بظاہر نظر آنے والے اصولوں پر نہیں چلتا، بلکہ معاشیات، تاریخ اور قانونی لوپ ہولز کے ایک چھپی ہوئی منطق پر چلتا ہے۔ تو پھر کیا یہ نظام ناقص ہے یا بس اتنا ہی پیچیدہ ہے؟ اس کا کوئی آسان جواب تو نہیں، لیکن ان چھپی ہوئی حقیقتوں کو سمجھنا ہی دنیا کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ نظام کیسا ہے، بلکہ یہ کہ یہ کس کے لیے کام کرتا ہے۔